یہ جو پروگرام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ گھریلو مسائل اور ہمارے رویے، ہمارے بحیثیت شوہر کے بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ، بحیثیت بیوی کے شوہر کے ساتھ ہمارا رویہ، بحیثیت باپ کے والدین کے اولاد کے ساتھ، بحیثیت اولاد والدین کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہمارے رویے کس طریقے کے ہونے چاہیے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں دین کو چند محدود چیزوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے اور اسی کو دین سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں، آپ اگر کسی سے یہ پوچھیں کہ اچھے اخلاق کس چیز کو کہا جاتا ہے، تو بظاہر اس چیز کو اچھے اخلاق سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی سے باہر خندہ پیشانی سے مل لیں اور کچھ اس طرح کی آپ ملتے وقت اس طرح کی گفتگو اس سے کر لیں کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے اور آپ کی تعریف کرنے لگ جائے، آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ آپ کی شخصیت بڑی اچھی ہے۔ اس طرح کے چند مخصوص جملے جو ہم نے سن رکھے ہیں اور ہم بولتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی جملے بول دینا حسن اخلاق ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حسن اخلاق دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ریاکاری حسن اخلاق میں بھی ہوتی ہے۔ جس طرح دوسرے اعمال میں ریاکاری ہوتی ہے، انسان اچھے اخلاق بھی بسا اوقات ریاکاری کے لیے اپناتا ہے۔ تو وہ اچھے اخلاق اگر آپ نے ریاکاری کے لیے اپنائے، وہ اچھے اخلاق نہیں، وہ ریاکاری الٹا آپ کے لیے وبال ہے۔ اچھے اخلاق دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کے باہر کا کوئی فرد ہو۔ ہمارے ہاں بہت سے گھرانوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بہت سے دیندار لوگ، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے بڑے اچھے اخلاق اور ان کا جو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اور ان کی گرم جوشی دیدنی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں آتے ہیں وہ ایک دم ان کا وہ روپ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ایک دم ایک انسان کے روپ سے ایک بھیڑیے کے روپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اور آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا ہوں۔ اور یہ دراصل پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر، آپ اگر دیکھیں نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 آیات ارشاد فرمائی ہیں جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا۔ تو اس طرح کی جتنی 3 آیات ہیں ان سب کے اندر اگر قدر مشترک آپ دیکھیں وہ تقوی ہے، کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اور جب یہ خوف اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کا رویہ بیوی کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو اس کا باہر دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ بڑی اچھی مثال دیا کرتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ اگر باہر سے روتا ہوا آئے اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے کسی نے مارا ہے، فلاں ایس ایچ او صاحب یا فلاں جو ایم این اے صاحب ہیں یا ایم پی اے صاحب ہیں، ان کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو والد جو ہوتا ہے یا جو بڑا ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے بچے کو تسلی دینے لگ جاتا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، صبر کرنا چاہیے۔ اور وہی بچہ کل اگر آپ کا روتا ہوا گھر میں آئے اور آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا، اور وہ آپ کو کہے کہ باہر ریڑھی والا جا رہا تھا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، تو ایک دم سے آپ آستین چڑھا لیتے ہیں کہ ریڑھی والا کون ہوتا ہے میرے بچے کو مارنے والا، اور آپ فوراً نکلتے ہیں، آپ کے جو ہے آپ کے منہ سے بھی جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، آنکھ سے بھی آپ کے انگارے نکل رہے ہوتے ہیں، ایک دم آپ کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کل یہی بچہ جب روتا ہوا آیا تھا تو آپ نے صبر کا درس دیا، آج یہ بچہ روتا ہوا آیا تو آپ آستینیں چڑھا کر باہر نکل گئے۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہ جو صبر آپ نے کیا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ تو آپ کے ساتھ باہر اگر کسی کا رویہ تبدیل ہوتا ہے تو آپ صبر بھی کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے بھی پیش آتے ہیں، لیکن اگر بیوی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ایک دم بالکل حیثیت، روپ، رویہ ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے تابعدار بنا دیا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مارنے لگا، میں نے کوڑا اٹھایا اور میں نے اس کو ایک کوڑا لگایا، اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا، اللہ اقدر علیک منک علیہ،
کہ اے ابو مسعود، جتنی قدرت تم کو اس غلام پر ہے، اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تمہارے اوپر ہے. تم اگر اس غلام کو کوڑا مارتے ہو، اس سے غلطی ہوئی ہے، تو کیا اللہ کو یہ قدرت نہیں کہ تمہیں بھی آسمان سے کوئی کوڑا تمہارے اوپر برسا دیں؟ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میں نے فوراً اس غلام کو آزاد کیا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس غلام کو آزاد نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں ضرور چھو کر رہتی. تو جو بیوی بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کا، تشدد کا رویہ اختیار کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم بھی کسی کے بندے ہیں؟ بیوی آپ کی نہ غلام ہے، نہ آپ کی خادمہ ہے، نہ آپ کی بندی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جیسے آپ بندے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں. بیوی کا مطلب غلام ہونا یا خادمہ ہونا نہیں ہوتا. نہ شوہر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو سربراہ بنایا تو وہ گھر میں اس طرح کا رویہ اختیار کرے جیسے ایک جابر اور ظالم شخص ہوتا ہے، اور اپنی رعایا کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے. ہرگز مرد کے سربراہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا.